سو کے جب اٹھیں گے بیدار ہوں گے تو دیکھیں گے ان کے دلوں میں علمی باتیں نہیں ہوں گی. علمی باتیں جتنی باتیں وہ جانتے تھے شریعت کی علم کی وہ باتیں نہیں ہوں گی. اور پھر جب وہ کتابوں کو دیکھیں گے اور پھر کتابوں کو دیکھیں گے تو کتابوں سے بھی جو ہے وہ جو کچھ لکھا ہوگا اٹھا لیا ہوگا. علم بھی خالی کتابیں بھی خالی. اب دیکھیں اب اس دور میں قریب جو خاص کر کورونا شروع ہوا ہے کتنے علماء اٹھ چکے ہیں, کتنے وہ علماء اٹھ چکے ہیں, اور عمل کا تو اس سے بہت پہلے جنازہ نکل چکا ہے. سیرت کی کتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں, بے شمار کتابیں لکھی جاتی ہیں, اور پھر ان پہ انعام بھی تقسیم ہوتا ہے, لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے, لیکن اس سیرت پہ عمل کرنے والے لوگ کروڑوں آبادی میں سے 8-10 بھی نہیں ملتے, 8-10 بھی نہیں ملتے. اب تو وہ تو پہلا درجہ تھا, اب تو دوسرا درجہ شروع ہو چکا علماء کے اٹھنے کا. جید جتنے بھی علماء ہیں اٹھتے جا رہے. پھر وہی وقت آنے والا ہے, بلکہ آ چکا ہے کہ جاہلوں کو لوگ مفتی بنا دیں گے, قاضی بنا دیں گے, جج بنا دیں گے. وہ دور تو آج کل ہے. عدالتوں میں کون بیٹھے ہیں؟ کیا علماء ہیں؟ وہ سپریم کورٹ میں کون بیٹھا ہے؟ ہائی کورٹ میں کون بیٹھا ہے؟ چیف جسٹس. عدالتوں میں کون بیٹھے ہیں؟ انگریزی قانون کو جاننے والے, انگریزی قانون کو, شرعی قانون کو نہ جاننے والے اور عملاً نہ ماننے والے. اگر شرعی قانون ہوتا تو چند ہی لمحوں میں فیصلہ ہوتا, چند لمحوں میں بس ایک سے پوچھا جاتا گواہ کون ہے, گواہ پیش کرو. اس کے بعد گواہ نہ ہوتے تو پھر دوسرے سے قسم لی جاتی اور فیصلہ ہو جاتا. اس میں کون سا ٹائم لگتا ہے؟ بھائی تیرا یہ دعویٰ ہے, گواہ کیا, نہیں ہے گواہ, اگر ہے تو فیصلہ ہو گیا, نہیں ہے گواہ, اب یہ قسم کھاؤ, یہ جو کہہ رہا ہے یہ غلط ہے, دعویٰ اس کا غلط ہے, تم قسم کھاؤ, قسم کھا لے بس فیصلہ ہو جائے. یہ تو انگریزی قانون ہے, گورے کا قانون ہے. ایسا ہے نعوذ باللہ, اللہ معاف کرے, جیسے ہم نے گورے کا کلمہ پڑھا ہو. افغانستان سے جب امریکہ رخصت ہوا اس پہ بہت سارے روشن خیال بڑے ناراض ہوئے تھے. جیسے ان کے باپ دادا کی حکومت تھی افغانستان میں, وہ ختم ہو چکی ہے, اور علماء کی, طالبان کی حکومت ہے, اس پہ ناراض ہوئے. ادھر جو ہمارے چینلوں پہ بیٹھنے والے ہیں, نام نہاد اینکر بہت سارے, وہ بھی اور بھی دیگر سیاستدان بھی, یہ مسلمانوں کا حال ہے. ہمارے حکمران اس قسم کے ہیں, ناراض ہو گئے. جیسے ابھی کوئی کافروں کی حکومت آئی ہو, دشمنوں کی حکومت آئی ہو, اور وہ باپ دادا کی حکومت تھی. یہ تو حال ہے. اس سے پہلا عمل اٹھ جائے گا, عمل کے بعد پھر علماء کو اللہ اچھے صحیح جید علماء کو, مخلص جید اور صحیح علماء کو اللہ اٹھا لے گا. اور پھر ایک وقت ایسا آ جائے گا پھر کتابوں سے بھی علم اٹھ جائے گا, سینوں سے بھی اٹھ جائے گا, کتابوں سے بھی اٹھ جائے گا. اس لیے تو رسول نے فرمایا کہ علم کے اٹھنے سے پہلے اور علماء کے اٹھنے سے پہلے علم کو سیکھو, خاص کر فرائض کو, اس پہ عمل کرو. آج ہے کوئی فرائض تو کوئی جانتا نہیں ہے. آج کل دیکھو کتنے فتنے کی بات ہے. ابھی اگر کوئی صحافی جاتا ہے یا کوئی ٹی وی چینل والا جاتا ہے, وہ کہیں پوچھتا ہے, کسی سے سوال کرتا ہے فضول, ایسی چیز بتاؤ جو پیدا تو جنگل میں ہو اور رہے شہر میں, یا یہ ہو وہ ہو, فضول. اگرچہ وضو کے فرائض نہ جانتے ہو, جس کا عملی زندگی سے تعلق ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ چونے کے پانی سے وضو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, چونے کے پانی سے وضو جائز ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا. پھر کہا لوبیا کے پانی سے, انہوں نے کہا میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا. پھر جب آدمی واپس جانے لگا, اس نے قمیص سے پکڑ لیا, قمیص سے پیچھے سے پکڑ لیا, دامن سے پکڑ لیا. کہا یہ مجھے بتاؤ, جب مسجد میں داخل ہوگے کیا دعا پڑھو گے, جب مسجد سے نکلو گے تو کیا دعا پڑھو گے؟ اب بند, منہ بند. اس نے کہا خدا
تیرے حال پہ رحم کرے، پہلے اس کو سیکھ لے جس کا تعلق عملی زندگی کے ساتھ ہے، اور دن میں 5 مرتبہ تجھے اس کی ضرورت پڑتی ہے، 5 مرتبہ، وہ تو تجھے آتی نہیں اور فضول چیزوں میں پڑا ہوا ہے۔ علماء نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب آتے تھے کس شکل میں آتے تھے، آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھے یا نہیں تھے، اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیا تھا، میزان عمل کے جو پڑھنے ہیں وہ سونے کے چاندی کے، بظاہر جس کو ہم دین سے سمجھتے ہیں اور ضروری سمجھتے ہیں، ثواب کی چیز سمجھتے ہیں، علماء نے کہا یہ اس قسم کے سوالات لایانی سوالات ہیں، بے مقصد ہے، اس لیے کہ ان کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیکھے وہی جس کے انسان مکلف ہے، جس کا عملی زندگی سے تعلق ہو۔ ظاہر ہے جب جاہل مفتی ہوں گے وہ پھر اس قسم کے سوالات بھی کریں گے اور لوگوں کو اس قسم کی چیزوں پہ ڈالیں گے۔ اے اللہ، کس سے گلہ کرے، کس سے شکوہ کرے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ آمین۔ دن بدن مسجدوں کو کیا حال ہو رہا ہے، مسجدوں کا، مساجد تو بنائی جا رہی ہے، چمکائی جا رہی ہے، بنائی چمکائی جا رہی ہے، لیکن نمازی غائب ہو رہے ہیں۔ ہاں، نام و نمود کے لیے بڑے خرچے کیے جاتے ہیں رسم و رواج پہ، اور پھر خاص کر گھوڑے نچانے پہ، لڑکیاں نچانے پہ، ڈول دھماکوں پہ، لیکن پڑوس میں اگر اپنا سکا بھائی وہ غریب ہو، محتاج ہو، تو اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یہ تو یہی چیزیں ہیں جو دین اسلام ان چیزوں کو مٹانے کے لیے آیا تھا۔ اب مسلمانوں میں وہ آ گئی ہے، پھر ان پہ اللہ رحم کیسے فرمائے، ان کی دعائیں کیسے قبول ہوں، ان کو گیس کیسے ملے، ان کو بجلی کیسے ملے، مہنگائی کا بم ان پہ کیوں نہ گرے، ظالم حکمران ان پہ مسلط کیوں نہ ہو۔ اے اللہ، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں، حالانکہ اس وقت اللہ کا مکہ کے کافروں مشرکوں کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ ان کو جو کرتوت ہے، ان کی جو ناقدری ہے قرآن کی اور میرے حبیب کی قرآن کی، دین اسلام کی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آج میں وحی کا سلسلہ بند کر دوں، آپ کے سینے تک جو جا چکا ہے وہ بھی ختم کر دوں، وہ بھی مٹا دوں، یہ اس کے قابل نہیں ہے، لیکن میں تیری لاج رکھتا ہوں میرے حبیب، تیری لاج رکھتا ہوں، تیری لاج کی وجہ سے میں ایسا نہیں کر رہا، وہی نہیں روک رہا، اور نہ میں وہ مٹا رہا ہوں، اس لیے کہ تیرے اوپر میرا بڑا فضل ہے، میرے حبیب جو ہوئے ہیں۔ آج ہم بھی حبیب کی امتی ہونے کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ بنی اسرائیل نے ایک مچھلی کے شکار کی مخالفت